سورہ علم نشرہ یہ صورت بھی مکی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل فرمایا، اس لیے اس کو سورہ مکی کہتے ہیں۔ تو سورہ مکی جو ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ 3 مضامین بیان فرماتے ہیں۔ پہلا عقیدہ توحید یعنی عقیدہ وحدانیت، اور دوسرے نمبر پر عقیدہ رسالت، اور تیسرے نمبر پر عقیدہ آخرت۔ چونکہ مکہ میں کافر اور مشرک تھے زیادہ، بلکہ سب وہی تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو سب سے پہلے عقیدہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ عقیدہ توحید ہی تمام پورے اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو باقی اعمال صحیح ہیں، اگر عقیدہ صحیح نہیں تو جتنے مرضی اعمال اچھے ہوں وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پھر اس عقیدہ توحید پر اپنی ذات کا تعارف کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک تو آپ پر ایمان لانے کا، دوسرے نمبر پر آپ کو تسلی دینے کا کہ اگر یہ لوگ آپ کو تکالیف پہنچاتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ منصب ایسا ہے کہ جس نے بھی پہلے اٹھایا اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے، تو اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ بھی صبر سے کام لیں، اپنا کام جاری رکھیں۔ تو تیسرے نمبر پر عقیدہ آخرت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، تاکہ انسان کا یہ ذہن بنے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ وہاں کل اس کا بدلہ ملنا ہے، اور ہمیشہ ادھر نہیں رہنا، ایک دن ادھر جانا ہے اور اٹھنا ہے، اور اس کے بعد حساب و کتاب ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد جو کسی نے کیا ہوگا اسی کے مطابق اس کا رزلٹ تیار ہوگا، اگر اچھا ہے تو اچھا، برا ہے تو برا۔ تو اچھے جو ہوں گے ان کے لیے جنت ہے، جو برے ہوں گے ان کے لیے جہنم ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس صورت میں 3 احسانات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پچھلی جو صورت تھی والضحیٰ، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 انعامات کیے تھے، اس کا تذکرہ تھا، یعنی الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک کا ضالا فہدیٰ ووجدک کا عائلا فاغنیٰ۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس صورت میں 3 احسانات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو ان میں سے پہلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ تو آپ کا سینہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو منور اور فراخ کر دیا تاکہ حق واضح ہو جائے اور دل میں وہ سما بھی جائے، اور اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سورہ الانعام میں کیا ہے۔ 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہدایت کا ردہ کر لیتے ہیں کہ اس کو ہدایت دینی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں تاکہ وہ اسلام دین کو پہچان سکے حق کے طور پر اور اسے قبول کر لے۔ تو یا اس کا دوسرا معنی مفہوم عام جو ہے کہ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، تو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جو تھا 2 دفعہ چاک کیا گیا، یعنی 2 دفعہ کھولا گیا۔ ایک تو جب آپ کی عمر تقریباً کوئی 4 سال میں تھے آپ، تو آپ ادھر مائی حلیمہ جو تھی ان کے ہاں پرورش پا رہے تھے، تو ایک دن بکریاں چراتے چراتے یا کھیلتے آپ باہر گئے، تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے، تو انہوں نے آپ کا دل چیر دیا، اور جو شیطانی حصہ تھا جو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے اس کو نکال دیا، فطری طور پر جو ہوتا ہے، تو اس کو نکال کے اسے دھو کر پھر بند کر دیا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اور دوسری بار جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروانا چاہا، جب آپ کی عمر تقریباً 50 سال کے یا 52-53 سال کے قریب تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، تو جبریل علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک جو تھا وہ چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد اسے آب زمزم کے ساتھ دھویا، اور دھو کر پھر اسی جگہ رکھ دیا، اور ایمان و حکمت کے ساتھ اس کو بھر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم نے آپ کا سینہ چاک نہیں کیا، یعنی کھول نہیں دیا، یعنی یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ یا پھر اس سے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام کا جو دعوت و تبلیغ کا جو کام تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے لیے کھول کے رکھ دیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ تم جاؤ فرعون کے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے میرے رب جی تم میرا سینہ کھول دو اور میرے کام کو آسان کر دو، اور میری زبان کی لکنت جو گرا ہے اس کو بھی دور کر دو، اور فرمایا تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ تو یعنی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سینہ کھلانے کی خود دعا کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے بغیر مانگے ہی، بغیر دعا کے ہی ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ تو یہ بوجھ کیا تھا؟ 40 سالہ جو آپ کی زندگی مبارک تھی پہلے والی، جب آپ دنیا میں آئے تو ہر طرف ضلالت ہی ضلالت تھی، اندھیرے ہی اندھیرے تھے، لوگ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اپنی 40 سالہ نبوت، تو پہلے والی بات تو بات ہے ہی ہے نا، پہلی بھی زندگی میں آپ نے نہ کسی کو سجدہ کیا ہے، نہ آپ نے کبھی شراب نوشی کی ہے، نہ آپ نے کوئی برائیوں والے کام برے کام کیے ہیں سوسائٹی میں، اگرچہ سوسائٹی ساری ہی خراب تھی۔ تو یہ جو ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، اندھیرے چھائے ہوئے تھے، ہر طرف گمراہی تھی، تو آپ اس معاملے میں بہت پریشان رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ آپ کا بوجھ اتار دیا، الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی، یعنی اتنا بوجھ تھا کہ آپ کی کمر توڑ دی تھی اس نے، تو ہم نے وہ آپ کا بوجھ اتار کر رکھ دیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے خود ہی کر دیا بغیر مانگے کے۔ اور دوسری جگہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ المزمل میں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم تجھ پر ایک بہت بھاری وزنی بات ڈالنے والے ہیں، یعنی ہم آپ کو نبوت کا بھار چکانے والے ہیں۔ تو یہ جو نبوت کا بھار تھا وہ قریب تھا کہ آپ کی کمر کو توڑ دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا اور آپ کے لیے اس کو ہلکا کر دیا، یعنی اس راہ کی مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ دیا، اور دعوت و تبلیغ میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرما دی۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی انقض ظہرک، وہ ایسا بوجھ تھا کہ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کیا اتنا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے یا ہوگا یا ہو رہا ہے، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے، جیسے نماز ہے، اذان ہے اور دیگر عبادات ہیں۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا کہ جو آپ کے مخالف تھے انہی کے ذریعے اللہ نے آپ کا ذکر جو تھا بلند کر دیا، جو آپ کا نام و نشان مٹانا چاہتے تھے۔ کفار مکہ جو تھے نا، انہوں نے پروگرام بنایا کہ کسی نہ کسی طرح اس کا راستہ روکا جائے۔ تو عرب قبائل جو تھے وہ حج پر آتے تھے، تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ جب قبائل والے لوگ آئیں گے نا تو ہم ان کو اس سے متنفر کریں گے۔ اب جب قبائل عرب کے تمام جو تھے وہ آئے حج کے لیے، تو یہ جہاں وہ ٹھہرے تھے نا، خیمے لگائے ہوئے تھے انہوں نے، تو ان کو پاس جاتے تو ان کو جا کہتے کہ اس آدمی کی بات نہ سننا، اس نے نیا دین پیدا کر دیا ہے، ماں باپ سے اولاد کو جدا کر دیا ہے اور اولاد کو ماں باپ سے جدا کر دیا ہے، بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑا اس نے ڈال دیا ہے، تو اس کی بات نہ سننا۔ اب پورے قبائل جو عرب کے تھے سب میں آپ کا ذکر پہنچ گیا، تو ظاہری ہے جو بندہ سنتا ہے، کوئی ہر بندہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ سنی سنائی بات کے پیچھے لگ جائے، تو ویسے بھی جب بندہ کسی کے بارے میں کرتا ہے نا ایسی باتیں، تو پھر سننے والے کے دل میں جستجو پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ اس کے بارے روزانہ باتیں کرتا ہے، کہتا رہتا ہے میں دیکھوں تو صحیح واقعی ہے بھی ایسا یا نہیں ہے۔ بندہ پھر اس کے پیچھے لگتا ہے، ٹو لگاتا ہے اس کی کہ یہ جو اس نے مجھے کہا ہے میں دیکھوں تو صحیح واقعی ہے۔ تو اب ان کے دلوں میں یہ پیدا ہو گیا کہ واقعی یہ جس کے بارے کہتے ہیں اس کا پتہ تو کریں یہ کیا ہے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو آپ کی ہجرت کرنے سے پہلے عرب کا کوئی قبیلہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں کوئی نہ کوئی مسلمان نہیں تھا، کوئی نہ کوئی مسلمان ضرور ہو گیا تھا۔
تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں سے انہی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو تھا بلند کروا دیا۔ پھر جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو صرف 8 سال کا عرصہ گزرا ہے تو اللہ تعالیٰ نے 10,000 مسلمان کر دیے اور ہر طرف اسلام پھیل گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی پورے قبائل جو عرب تھے، جزیرۃ العرب جس کو کہتے ہیں، اس میں اسلام کا غلبہ بول بالا ہو گیا۔ پھر آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے جو خلفاء، آپ کے جانشین تھے، انہوں نے پھر اسلام کو اتنا پھیلایا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 22.5 لاکھ مربع میل تک جو تھا وہ اسلام پھیل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عثمان غنی کا وقت آیا تو پھر اس وقت کوئی تقریباً 35-40 لاکھ مربع میل تک چلا گیا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام بلند کر دیا، اور اب دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو رہا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ آج مختلف دنوں کے اصحاب ہیں، یعنی کہیں اب رات ہے، کہیں دن ہے، کہیں رات کا پچھلا حصہ ہے، کہیں رات کا پہلا حصہ ہے، کہیں دن کا پہلا ہے، کہیں دن کا بعد کا، یعنی پوری دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے جہاں اذان نہ ہو رہی ہو، اللہ کا کلمہ بلند نہ ہو رہا ہو۔ تو جہاں بھی اذان ہوگی اشہد اللہ الہ الا اللہ ہوگا تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہوگا۔ اسی طرح جب مردہ کلمہ پڑھے گا، دائرہ اسلام میں آئے گا تو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، آگے محمد رسول اللہ بھی پڑھے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ تو یہ 3 احسانات جو تھے اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔